یونٹ 5 کے سب سے اہم ٹاپک میر امن دہلوی اور باغ و بہار کو اس لیکچر میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میر امن دہلوی کی فورٹ ولیم کالج کے ساتھ وابستگی اور ان کی شہرہ آفاق کتاب باغ و بہار اس لیکچر کا مرکزی موضوع ہے۔ اس لیکچر میں میر امن دہلوی کی مشہور کتاب باغ و بہار اور ان کے حوالے سے جتنے بھی سوالات آج تک امتحان میں پوچھے گئے ہیں ان تمام کی روشنی میں اس لیکچر کو پیش کیا جا رہا ہے۔ میر امن دہلوی کی پیدائش دلی میں ہوئی۔ اس کے علاوہ میر نے تعلیم کہاں حاصل کی، ان کی زندگی کن کن نشیب و فراز سے گزری، یہ تمام چیزیں پردے میں ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیونکہ ہمیں میر امن دہلوی کی زندگی کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوتی ہے اس کا بنیادی جو ذریعہ ہے وہ ان کی کتاب ایک باغ و بہار اور دوسری کتاب ہے ان کی گنج خوبی۔ تو ان دونوں کتابوں کے علاوہ میر امن دہلوی کی زندگی پر، میر امن دہلوی کی ذاتی جو ان کے معاملات تھے وہ تمام ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن جو ان کا شہرہ آفاق کارنامہ ہے باغ و بہار اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ میر امن دہلوی کی زندگی پر کبھی کوئی سوال نہیں آتا ہے۔ جو بھی آپ کو سوال آتا ہے نیٹ کے پیپر میں یا کسی بھی دوسرے مقابلہ جاتی امتحان میں، وہ سوال ان کی تخلیق باغ و بہار سے آتا ہے۔ دلی میں میر امن دہلوی کی پیدائش ہوئی اور دلی کے حالات جب خستہ ہوئے، دلی پر باہر کے حکمرانوں نے جب حملے کیے، یعنی 18ویں صدی اواخر اور 19ویں صدی یہ تمام انتشار کا عہد رہا ہے دلی میں، تو دلی سے ہجرت کر کے عظیم آباد چلے گئے۔ عظیم آباد پٹنہ جس کو کہتے ہیں، اردو میں ایک دبستان عظیم آباد بھی ہے، شاد عظیم آبادی جس کے نمایاں شاعر ہیں۔ دلی سے ہجرت کر کے عظیم آباد چلے گئے اور عظیم آباد سے انہوں نے کشتی کے ذریعے، یہ بڑا دلچسپ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیسے یہ پہنچے کلکتہ، تو کشتی کے ذریعے عظیم آباد سے انہوں نے کلکتہ کا سفر کیا۔ کس نے؟ میر امن دہلوی نے۔ کیوں کلکتہ میں جب یہ پہنچے؟ کیونکہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں تھا اور کلکتہ میں اتفاقاً یہ پہنچے تھے، کوئی دانستاً ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ کلکتہ، یا ان کو بلایا گیا نہیں تھا، بلکہ یہ تلاش معاش کے سلسلے میں عظیم آباد پہلے رکے، اس کے بعد پھر کلکتہ پہنچے کشتی کے ذریعے۔ کلکتہ میں انہوں نے نواب دلاور جنگ کے چھوٹے بھائی میر کاظم علی ان کو پڑھایا، ان کے اتالیق مقرر ہوئے، اور اتالیق کہتے ہیں جو تعلیم دیتا ہے کسی کو، جو استاد۔ تو نواب دلاور جنگ کے چھوٹے بھائی میر کاظم علی کے اتالیق مقرر ہوئے، اور اس کے بعد ان کو اتفاقاً بہادر علی حسینی کے ذریعے ان کی ملاقات، میر امن دہلوی کی ملاقات میر بہادر علی حسینی کے ذریعے ان کی ملاقات ہوئی فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی کے سربراہ۔ فورٹ ولیم کالج میں جو ہندوستانی زبانوں کا شعبہ تھا، ڈپارٹمنٹ آف انڈین لینگویجز تھا، شعبہ ہندوستانی کے سربراہ تھے جن کا نام ہے ڈاکٹر جان گلکرسٹ۔
ڈاکٹر جان گلکرسٹ۔ تو ان کی ملاقات کلکتہ جب یہ پہنچے تو ان کی میر بہادر علی حسینی کی وساطت سے ان کی ملاقات ڈاکٹر جان گلکرسٹ سے ہوئی، اور ڈاکٹر جان گلکرسٹ سے جو ملاقات ہوئی، اسی ملاقات سے ان کو یہ فائدہ ہوا کہ انہیں فورٹ ولیم کالج میں بطور منشی ان کو ملازمت مل گئی۔ اب 4 مئی، یہ ڈیٹ بہت امپورٹنٹ ہے، 4 مئی 1801 عیسوی میں 4 مئی 1801 عیسوی میں میر امن دہلوی نے فورٹ ولیم کالج میں ملازمت اختیار کی، اور 40 روپے ماہوار ان کی تنخواہ تھی، 40 روپے منتھلی ان کی تنخواہ ان کو ملتی تھی۔ اب یہ کل 5 برس تک فورٹ ولیم کالج کے ساتھ وابستہ رہے، 5 برس تک، اور 1806 عیسوی میں میر امن دہلوی نے یہاں سے سبکدوش ہو گئے، یعنی کل 5 برس تک ان کی وابستگی فورٹ ولیم کالج کے ساتھ رہی، اور 1806 عیسوی میں یہ سبکدوش ہوئے کالج سے۔ تو یہ ان کی دلی سے کلکتہ تک کا سفر، اور وہاں میر بہادر علی حسینی کی وساطت سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ سے ان کی ملاقات، جو شعبہ ہندوستانی کے سربراہ تھے، اور اس کے بعد پھر 4 مئی 1801 سے ملازمت کا آغاز کیا، اور 1806 عیسوی تک فورٹ ولیم کالج میں ملازم رہے۔ تو یہ وہ سفر ہے، اس میں سوالات آتے ہیں کہ کس کے ذریعے ان کی ملاقات ہوئی ڈاکٹر جان گلکرسٹ سے، اور کب انہوں نے ملازمت اختیار کی، کتنی تنخواہ ان کی تھی، اور کب یہ سبکدوش ہوئے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ یہ پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس یونٹ کا سب سے اہم ٹاپک ہے، جس سے 3 یا 4 سوالات آنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اب ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر انہوں نے 2 کتابیں ترجمہ کی۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ، آپ کو یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ فورٹ ولیم کالج کا بنیادی جو مقصد تھا وہ نووارد انگریزوں کو اردو زبان سکھانا تھا یا دیگر ہندوستانی زبانیں سکھانا تھا۔ تو فورٹ ولیم کالج میں جو ٹرانسلیشن کا، ترجمے کا جو کام ہو رہا تھا، اس کا بنیادی مقصد تھا کہ آسان لب و لہجے میں کتابیں مرتب کی جائیں، ترجمہ کی جائیں، تاکہ انگریز آسانی سے ہندوستان کی زبانوں کو سیکھ کر اپنی حکومت کو، اپنے انتظام و انصرام کو یہاں پر مضبوط کر سکیں۔ تو ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر میر امن نے 2 کتابوں کا ترجمہ کیا فورٹ ولیم کالج میں۔ پہلی جو ان کی کتاب ہے اس کا نام ہے گنج خوبی، گنج خوبی، اور یہ کتاب انہوں نے وائز کاشفی، جو ہم نے کربل کتھا میں پڑھا تھا، جو کربل کتھا وائز کاشفی، کربل کتھا جو کتاب ہے، یہ وائز کاشفی کی ہی کتاب روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ ہے۔ تو گنج خوبی بھی وائز کاشفی کی کتاب، اس کتاب کا نام ہے اخلاق محسنی۔ تو یہ اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے گنج خوبی۔ گنج خوبی اصلاً یہ فارسی میں وائز کاشفی نے اخلاق محسنی کے نام سے لکھی ہے، اور میر امن دہلوی نے گنج خوبی کے نام سے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا، اور یہ کس کی فرمائش پر کیا؟ یہ گلکرسٹ کی، ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر یہ ترجمہ انہوں نے کیا۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ پوچھا گیا سوال ہے۔ دوسری کتاب اردو میں، نہ صرف اردو میں بلکہ پوری دنیا کے ادب میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، یہ کتاب ہے باغ و بہار۔ باغ و بہار، ہر کوئی جو اردو زبان سے شغف رکھنے والا ہے وہ باغ و بہار کے حوالے سے اس کو علم ہوتا ہے۔ اب باغ و بہار
پہلی مرتبہ میر امن نے لکھنا اس کو کب شروع کیا؟ 1801 عیسوی میں اس کو لکھنا شروع کیا، اور 1803 عیسوی میں اس کتاب کو مکمل کیا گیا، اور 1803 میں ساتھ میں انہوں نے ہجری خود بتائی ہے میر امن دہلوی نے کہ انہوں نے 1217 ہجری میں اس کتاب کو مکمل کیا ترجمہ کر کے۔ تو 1801 میں اس کو لکھنا شروع کیا، 1803 میں یہ تکمیل کو پہنچی، مکمل ہوئی۔ 1803 یعنی 1217 ہجری، جس کا تذکرہ میر امن دہلوی نے خود بھی کیا ہے۔ اور پہلی مرتبہ یہ کتاب 1804 عیسوی میں ایک مکمل کتابی صورت میں یہ ہندوستانی پریس، جو فورٹ ولیم کالج کا پریس تھا جہاں سے کتابیں شائع کرتے تھے، تو ہندوستانی پریس کلکتہ سے اس کو پہلی مرتبہ منظر عام پر لایا، پوری مکمل کتاب کی صورت میں 1804 عیسوی میں باغ و بہار کو منظر عام پر لایا گیا۔ اب باغ و بہار کو 1804 میں شائع کیا گیا مکمل صورت میں، لیکن اس سے پہلے یہ کتاب ابھی جب لکھنے کا سلسلہ چل ہی رہا تھا تو 1802 عیسوی میں بھی اس کتاب کے کل 106 صفحات، یہ بھی یاد رکھنا ہے، 1802 عیسوی میں اس کتاب کے 106 پیجز جو ہیں وہ ہندی مینول میں انہوں نے شائع کیے تھے فورٹ ولیم کالج سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پہلی مرتبہ 1802 عیسوی میں 106 صفحات اس کتاب کے منظر عام پر آئے تھے ہندی مینول میں، لیکن مکمل کتابی صورت میں 1804 عیسوی میں یہ منظر عام پر آئی، 1804 میں اس کا جو ہے وہ اس کی اشاعت ہوئی، یہ چھپ کر جو ہے وہ سامنے آئی۔ اب اس کتاب کی ادبی اہمیت تو مسلم ہے، لیکن اس کی تاریخی اہمیت، اس کی لسانی اہمیت تو یہ کئی اعتبار سے ہماری توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو باغ و بہار ہے، اس کتاب میں پہلی مرتبہ اردو زبان کی پیدائش پر میر امن نے نظریہ دیا، یعنی کہ اردو کی پیدائش کب ہوئی، اس پر اردو میں سب سے پہلے جس شخص نے نظریہ دیا وہ ہے میر امن دہلوی، سب سے پہلے۔ تو میر امن دہلوی اس کتاب کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کے عہد میں مغلیہ سلطنت کا دنیا میں بول بالا تھا، بہت شہرت تھی، تو اس شہرت اور مقبولیت کو دیکھنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک سے مغلیہ سلطنت کی شان و شوکت کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے، اور وہ مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جب آپس میں ملے تو ایک نئی زبان کا وجود عمل میں آیا جس کو اردو کہا گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اکبر بادشاہ کے عہد میں اس کا آغاز ہوا اردو کا، اور وہ کیسے ہوا کہ مغلیہ سلطنت کی شان و شوکت کو دیکھنے کے لیے جب مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آتے تھے تو ان کی مختلف زبانوں کی آمیزش سے، میل جول سے ایک نئی زبان بنی جس کو اردو کہا۔ یہ میر امن دہلوی کا ماننا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب باغ و بہار ہے یہ طبع زاد کتاب نہیں ہے۔ طبع زاد ہم کہتے ہیں اس کتاب کو جو مصنف خود کہانی بنا کے لکھے، کسی سے کہانی کو اخذ نہ کرے، کسی سے کہانی نہ لے۔ لیکن یہ جو قصہ باغ و بہار کا ہے یہ اس سے پہلے فارسی میں بھی موجود ہے، اور باغ و بہار سے پہلے بھی اس کا فارسی سے اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، جس پہ ابھی ہم بات کریں گے۔ میر امن کے مطابق یہ جو قصہ ہے یہ سب سے پہلے حضرت امیر خسرو جو مرید تھے نظام الدین اولیاء کے، تو یہ کہتے ہیں کون؟ میر امن دہلوی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ قصہ حضرت امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء کو سنایا تھا، سب سے پہلے نظام الدین اولیاء کو،
اب یہ حکایت ہے یا یہ حقیقت ہے تو یہ اس پر کوئی بحث جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن میر امن کے مطابق جو انہوں نے اس کتاب کے دیباچے میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو قصہ میں نے اس میں باغ و بہار میں بیان کیا ہے، یہ سب سے پہلے حضرت امیر خسرو نے اپنے مرشد نظام الدین اولیاء کی خدمت میں یہ قصہ پڑھ کر سنایا تھا۔ تو یعنی یہ بھی ایک روایت اس قصے کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ اس کے رہی ہے یہ روایت۔ اب یہ جو قصہ انہوں نے بیان کیا ہے، فارسی میں یہ قصہ چہار درویش کے نام سے موجود ہے۔ چار درویشوں کی کہانی ہے اس میں، لیکن اس کو پہلی مرتبہ جس شخص نے فارسی سے اردو میں منتقل کیا ان کا نام ہے عطا حسین تحسین۔ عطا حسین تحسین نے نو طرز مرصع کے نام سے اس کتاب کا پہلی مرتبہ اس قصے کا اردو میں ترجمہ کیا۔ چہار درویش یہ فارسی کا قصہ ہے، اور پہلی مرتبہ عطا حسین تحسین نے نو طرز مرصع کے نام سے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ میر امن نے پہلی مرتبہ نہیں کیا، بلکہ پہلی مرتبہ میر امن سے پہلے جو ہے وہ عطا حسین تحسین نے نو طرز مرصع کے عنوان سے اس کا ترجمہ کر چکے تھے یہ، لیکن یہ ترجمہ اتنا مشکل تھا، اس میں اتنے مشکل الفاظ کا انتخاب کیا تھا، اس کے نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اس میں اتنے مشکل الفاظ کا استعمال تھا کہ عام آدمی، عام انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تو اگر عام انسان نہیں سمجھ سکتا تھا تو اس کتاب کو انگریزوں کو اردو زبان سکھانے کے مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے میر امن سے فرمائش کی کہ آپ اس قصے کو دوبارہ، اور میر امن نے لکھا ہے کہ مجھ سے یہ حکم کیا گیا ہے کہ اس کو ٹھیٹھ ہندوستانی زبان میں لکھیں۔ اب ٹھیٹھ ہندوستانی زبان کون سی ہوگی؟ کہ جو ہندوستان کے عام لوگ جو زبان بولتے ہیں، جو عوام میں مقبول زبان ہے، اس زبان میں اس قصے کو بیان کیجئے۔ یہ فرمائش کی ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے کس سے؟ میر امن دہلوی سے۔ تو گویا یہاں آپ کو یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے بات کہ یہ نو طرز مرصع کے نام سے پہلے، اور پھر میر امن دہلوی نے قصہ جو چہار درویش کے نام سے فارسی میں موجود تھا اس کو اپنے سامنے نہیں، اس کو پیش نظر نہیں رکھا، بلکہ جب میر امن دہلوی نے اس کتاب کو آسان اردو میں یا ٹھیٹھ ہندوستانی زبان میں اس کا ترجمہ کیا تو انہوں نے اپنے سامنے جس کتاب کو رکھا، جس کو بنیاد بنایا، وہ عطا حسین تحسین کی وہی ترجمہ کی ہوئی کتاب تھی نو طرز مرصع۔ اب ان میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ میر امن نے بہت آسان لہجے کا استعمال کیا ہے، جبکہ عطا حسین تحسین کی زبان جو ہے وہ قدرے مشکل ہے، جو عام انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب باغ و بہار کا ترجمہ ہو کر جب یہ مکمل ہوا 1804 عیسوی میں، 3 میں مکمل ہوا، 4 میں منظر عام پر آیا، تو اس وقت 500 روپے جو ہیں وہ ان کو کالج کی طرف سے انعام دیا گیا میر امن دہلوی کو اس کتاب کے ترجمے پر، اس کتاب کی تصنیف پر میر امن کو فورٹ ولیم کالج کی طرف سے 500 روپے بطور انعام دیے گئے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب اس کتاب کی اس زمانے میں جب یہ تخلیق ہوئی یا جب یہ ترجمہ ہوئی تو اس کی شہرت اور مقبولیت اس قدر پوری ادبی دنیا میں ہوئی کہ اس کتاب کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوا۔ فرانسیسی زبان میں آپ جانتے ہیں کہ اردو کے ایک بہت مشہور مستشرق ہیں جن کا نام ہے گارساں دتاسی۔ تو گارساں دتاسی نے باغ و بہار کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا۔ یہ سوال کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے، تو آپ نے یہ ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فرانسیسی زبان میں باغ و بہار کا ترجمہ گارساں دتاسی نے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ سوال تو بہت مرتبہ میں نے پیپر میں آیا ہوا دیکھا، 1846 عیسوی میں
बागो बहार को डंकन फार्बस नामी शख्स ने लंदन से शाया किया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इसके मुकदमे में भी दर्ज है और हमारे इम्तहान के नुक्ताए नज़र से किताबों के मुकदमे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहम हो जाते हैं, क्योंकि किताब के हवाले से कोई भी किताब हो, मुकदमे में जो उस किताब के हवाले से मालूमात है उससे मुस्तनद और उससे अहम कई भी मालूमात नहीं हो सकती। 1846 ईस्वी में डंकन फार्बस ने बागो बहार को लंदन से शाया किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने अपने जहन में रखना है कि लंदन से बागो बहार को किसने शाया किया, तो ये डंकन फार्बस ने इसको शाया किया। अब बागो बहार के हवाले से कई लोगों ने रद्द अमल का इजहार किया, कई लोगों ने इसकी पजीराई की, इसकी तारीफ की। तो उसी सिलसिले में कुछ अकवाल हैं। एक कौल है मीर अमन कल्चर के धड़कते दिल, आगे ये लिखते हैं ये दिल्ली, मीर अमन कल्चर के धड़कते दिल दिल्ली और बोलती ज़बान उर्दू के नुमाइंदा और तर्जुमान हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कौल है, मीर अमन कल्चर के धड़कते दिल दिल्ली और बोलती ज़बान उर्दू के नुमाइंदा और तर्जुमान हैं। तो ये कौल डॉक्टर जमील जालबी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जमील जालबी जिन्होंने उर्दू ज़बान की तारीख़ पर किताब लिखी है, बहुत मकबूल किताब है ये और बहुत मुस्तनद किताब मानी जाती है। तो ये कौल है डॉक्टर जमील जालबी का। दूसरा कौल बहुत मशहूर है, अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, और ये कौल ये आपको पता होना चाहिए कि बागो बहार को रशीद हसन खान ने मुरतब किया और मुरतब करने के बाद इसको अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद दिल्ली से शाया किया गया और इस किताब पर एक सैर हासिल तबसरा है, इस पे मुकदमा दर्ज किया है रशीद हसन खान ने, और उसका पहला जुमला है कि बागो बहार को जदीद उर्दू नस्र का पहला सहीफ़ा कहा जाए तो बेजा ना होगा, मीर बेजा ना होगा। तो ये कौल रशीद हसन खान का है, इन्होंने बागो बहार को मुरतब किया और उसमें ये लिखा है बागो बहार को जदीद उर्दू नस्र का पहला सहीफ़ा कहा जाए, सहीफ़ा कहते हैं बहुत कीमती नुस्खा, कहा जाए तो बेजा ना होगा। तो ये रशीद हसन खान का कौल है। इसके बाद एक और कौल है इम्पॉर्टेंट, जो हम अक्सर जिसको पढ़ते हैं वही है कि मीर अगर अहले ज़बान हैं तो मीर अमन खालिक ज़बान, यानी मीर को अगर ज़बान पर दस्तरस है तो मीर अमन उसी ज़बान के खालिक हैं, यानी उसको लिखते हैं, उसको बनाते हैं। तो ये कौल है ज्ञान चंद जैन का, डॉक्टर ज्ञान चंद जैन। इसके बाद एक और बहुत मशहूर कौल है कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में है। ठीक है जी, मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है
جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں ہے، تو یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ سر سید احمد خان کا قول ہے۔ سر سید نے یہ کہا تھا، کیونکہ سر سید آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان پر سر سید احمد خان کو بھی بہت، سر سید نے تو اردو زبان کے فروغ میں ان کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو سر سید احمد خان نے یہ کہا ہے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر، یعنی اردو شاعری میں جو میر تقی میر ہیں، تو اردو نثر میں جو ہے وہ میر امن دہلوی کو وہی مقام حاصل ہے۔ اب باغ و بہار کے قصے پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ باغ و بہار کا پلاٹ بہت پیچیدہ پلاٹ ہے، اس میں کئی ضمنی قصے بھی ہیں اور 5 تو اس کے خود قصے ہیں اس کتاب میں، تو ہر قصے میں کچھ الگ اور نمایاں خوبیاں ہیں ہر قصے کی۔ تو پہلے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ باغ و بہار میں جو قصے کا آغاز ہے وہ روم کے بادشاہ سے ہوتا ہے، روم کے بادشاہ سے قصے کا آغاز ہوتا ہے، اور اس روم کے بادشاہ کا نام ہے آزاد بخت۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ آزاد بخت کس داستان کا کردار ہے، تو روم کے بادشاہ آزاد بخت سے قصے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ آزاد بخت، ان کی عمر بھی پوچھی جاتی ہے، تو ان کی عمر، یہ بادشاہ ہے تو اس کی عمر ہے 40 برس۔ تو اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی، کافی پریشان اور بہت بے بس محسوس کرتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے یہ کہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں سلطنت کو چھوڑ کر فقیر بن جاؤں گا اور فقیری اور درویشی میں زندگی گزاروں گا۔ اور اسی دوران اس کا ایک وزیر ہے جس کا نام ہے خردمند۔ خردمند اس بادشاہ آزاد بخت کا وزیر ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا آپ نے، اس کا وزیر ہے، اور یہ کہتا ہے بادشاہ سے کہ نہیں، آپ نے حکومت کو نہیں چھوڑنا ہے، سلطنت کو نہیں چھوڑنا ہے، اور امید کا دامن آپ نے پکڑے رکھنا ہے۔ تو گویا وہی یہ بادشاہ دوبارہ سے کیا کرتا ہے کہ اپنی سلطنت کو سنبھالتا ہے، اور ایک دن کیا کرتا ہے کہ کہیں جا رہا ہوتا ہے قبرستان میں، قبرستان کی طرف جا رہا ہوتا ہے، رات کو دیکھتا ہے کہ قبرستان کیوں جاتا ہے کہ بے ثباتی زندگی کی بے ثباتی کا اس کو احساس ہو، تو یہ دیکھتا ہے کہ کہیں جا کر دیکھتا ہے کہ کچھ درویش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ چاروں درویش، جو پہلا درویش، دوسرا درویش، تیسرا درویش اور چوتھا، یہ 4 ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک درویش کہتا ہے کہ ہم رات بھر اگر رات گزارنی ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی اپنی سرگزشت بیان کرنی پڑے گی، تو اسی طرح جو ہے وہ یہ درویش بیان کرتے ہیں، ایک بیان کرتا ہے، دوسری بیان کرتا ہے، تیسری بیان کرتا ہے۔ تو گویا یہ بادشاہ جو آزاد بخت ہے، یہ ان چاروں درویشوں کی کہانی سنتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کو بھی کہ اگر 4 درویش ملیں گے، اور فقیروں کو یہ کسی نے کہا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بادشاہ ملے گا، ان کو اور آپ کی امید جو ہے وہ آپ کے مقاصد پورے ہو جائیں گے، تو آخر میں پھر بادشاہ کو بیٹا بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ قصے کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد پہلا درویش اپنا قصہ سناتا ہے، پہلے درویش سے پہلے بادشاہ کی، اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں 4 قصے نہیں ہیں، درویش 4 ہیں، لیکن یہ 5 قصے ہیں۔ اس میں ایک ہے خواجہ سگ پرست کا قصہ، اور وہ خواجہ سگ پرست کا قصہ جب پہلا درویش اپنا قصہ سنا لیتا ہے، اور اس کے بعد بادشاہ آزاد بخت اس خواجہ سگ پرست کا قصہ بیان کرتا ہے۔ تو پہلا درویش جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ ملک یمن کا شہزادہ نہیں بلکہ ایک تاجر کا بیٹا ہے، اور تاجر کا نام ہے خواجہ احمد، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلا درویش کرداروں کو بہت اچھے طریقے سے آئیڈینٹیفائی آپ نے کرنا ہے۔ پہلا درویش ملک یمن کے تاجر خواجہ احمد کا بیٹا ہے، اور یہ جس
شہزادی کے عشق میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے تو وہ شہزادی ہے دمشق کی شہزادی۔ تو یعنی پہلے میں جو ہیرو ہے پہلے قصے کا وہ یمن کا کہ سوداگر خواجہ احمد کا بیٹا ہے، اور ہیروئن جو ہے وہ اس پہلے قصے کی وہ ہے دمشق کی شہزادی۔ اب اس میں یہ جو یمن کا شہزادہ ہوتا ہے یہ اس کے باپ کے انتقال کے بعد اس کی جتنی بھی دولت ہوتی ہے بہت جلدی بہت تیزی کے ساتھ یہ تمام مال عیش و مسرت میں ختم کر دیتا ہے۔ پھر اپنی بہن کے پاس جاتا ہے تو بہن اس کو کچھ دن اپنے پاس ٹھہرنے کے لیے کہتی ہے اور پھر مال و اسباب دے کر دوبارہ کہتی ہے کہ تو دوبارہ تجارت کر۔ تو یہ جب تجارت کرنے لگتا ہے تو یہ پہنچتا ہے دمشق، یہ بہن اس کو کہتی ہے کہ تو دمشق چلا جا وہاں پہ تجارت۔ دمشق پہنچتا ہے تو شہر کے دروازے پر اس کے سامنے ایک صندوق آ کر گرتا ہے، اور اس صندوق میں ایک نازنین ہوتی ہے، وہ یہی دمشق کی شہزادی ہوتی ہے جو بہت زخمی حالت میں ہوتی ہے۔ تو اس میں اس پہلے درویش میں ایک ہے عیسیٰ جرحہ، یہ جو علاج معالجہ کرنے والا حکیم ہوتا ہے وہ اسی میں ہے، اور اسی حکیم سے پہلا درویش شہزادی کا علاج کرواتا ہے اس کی زخمیں۔ پھر اس میں ایک ہوتا ہے سیدی بہار، یہ جو دمشق کی شہزادی ہے اس کا خزانچی ہوتا ہے، پہلے درویش کا قصہ ہے یہ اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہوتا ہے یوسف سوداگر، یوسف سوداگر، اور یہ یوسف سوداگر بنیادی طور پر وہ شخص ہے کہ جو شہزادی یہ جو دمشق کی شہزادی ہے اس کے دربار میں ہوتا ہے، اور بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو الگ کر دیا جاتا ہے اس کے دربار سے کہ یہ بڑا ہے، مرد ہے، اس کو عورتوں میں جانا منع ہے۔ تو یہ دمشق کی شہزادی اس کو ایک عالیشان باغ خرید کر دیتی ہے، لیکن یہ وفا نہیں کرتا، اور یہ کسی باغ میں ان کو ایک اور غلام بھی جو ہے وہ کنیز ملی ہوتی ہے، تو یہ کیا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت میں یوسف سوداگر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور بعد میں شہزادی جب اس کو دیکھتی ہے تو یہ یوسف سوداگر اس شہزادی کو دمشقی کو مار کے زخمی کر کے صندوق میں بند کر کے جو ہے وہ پھینک دیتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ شہزادی کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن وہ کسی صورت زندہ ہوتی ہے اور اس یمن کے شہزادے کو مل جاتی ہے۔ تو آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ شہزادی اس کو یہ ملتی ہے تو یہ پھر آخر میں پھر سے یہ جدا ہو جاتے ہیں، اور جدا ہونے پر یہ کیا کرتا ہے شہزادہ تلاش و جستجو کرنے کے بعد خودکشی کرنے لگتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے مرتضیٰ علی۔ تو یہ مرتضیٰ علی جو ہے یہ چاروں قصوں میں ہے، یعنی چاروں درویشوں کے پاس یہ مرتضیٰ علی آتا ہے۔ یہ بیسیکلی مرتضیٰ علی وہ شخص ہے کہ جو سبز پوش ہے۔ اب سبز پوش کیا ہوا؟ سبز پوش کہتے ہیں سبز کپڑے پہننے والے، اور پیر فقیر کسی درویش کو، تو یہ سبز پوش مرتضیٰ علی آتا ہے، کہتا ہے کہ تو وہاں پر چلا گیا ملک کے روم کے بادشاہ، وہاں جو ہے وہ بادشاہ آزاد بخت کے ساتھ اور بھی درویش ملیں گے، تو اب بادشاہ آزاد بخت بھی سوچتا ہے کہ یہیں پر میرا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا درویش ہے۔ تو پہلے درویش کے کردار آپ نے یاد رکھنے ہیں، بہت ضروری ہیں، کرداروں میں سے ہی سوال آتا ہے، اور یہ کردار اتنے پیچیدہ ہیں کہ یاد نہیں رہتے، ذہن میں نہیں رہتے۔ اب دوسرے درویش کی جو سیر ہے، سیر دوسرے درویش کی، یہ دوسرا فارس کا شہزادہ ہے، اور بصرہ کی شہزادی سے اس کو عشق ہو جاتا ہے۔ اب وہ عشق کیسے ہوتا ہے کہ یہ جو فارس کا شہزادہ ہے یہ کیا کرتا ہے کہ کسی سے حاتم طائی کا قصہ سنتا ہے۔ حاتم طائی، حاتم آپ کو پتا ہے کہ یہ اس میں نوفل بادشاہ عرب کا تھا، حاتم نوفل بادشاہ۔ تو یہ جب قصہ سنتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ یہ اپنے دربار میں یہ کیا کرتا ہے کہ 40 دروازے بنا دیتا ہے کہ ہر کوئی آئے اور اس دروازے سے کیا کریں کہ جتنا بھی چاہے دولت مال و دولت حاصل کرے۔
فارس کا جو شہزادہ ہے، تو ایک فقیر 40 دروازوں سے جب لے کر پھر سے آتا ہے پہلے پہ، تو یہ اس کو جھڑکتا ہے کہ بھائی تو اتنا لالچی ہے، اتنا ہوس پرست ہے کہ تجھے 40 دروازوں سے ہم نے مال و زر دیا، لیکن پھر تو دوبارہ سے آ گیا۔ تو یہ فقیر کہتا ہے کہ لعنت ہے تیری اس صحاوت پر، اگر صحیح کسی کو دیکھنا ہے تو وہ بصرہ کی شہزادی ہے۔ تو گویا یہاں فقیر سے یہ بصرہ کی شہزادی کی صحاوت سن کر یہ اس کی تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس میں فارس کا شہزادہ بصرہ کی شہزادی ہے، حاتم طائی اور نوفل کا قصہ ہے اسی میں بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جب بصرہ پہنچتا ہے، کون؟ یہ شہزادہ فارس کا ڈھونڈنے کے لیے بصرہ کی شہزادی کو، تو بصرہ میں اس کو سب سے پہلے جو شخص ملتا ہے اس کا نام ہے بیدار بخت۔ تو گویا یہاں پہ آزاد بخت اور بیدار بخت، یہ یاد رکھنا، یہ الجھن پیدا کرتے ہیں۔ بیدار بخت دوسرے درویش میں ہے کردار، اور یہ کردار کب متحرک ہوتا ہے، کب متعارف ہوتے ہیں ہمیں سے؟ جب دوسرا درویش جو ہے وہ بصرہ پہنچتا ہے شہزادی کی تلاش میں، تو تب بیدار بخت اس کو ملتا ہے اور وہ پھر اس کو بتاتا ہے کہ شہزادی کہاں ملے گی۔ تو اسی میں ایک اور شخص کا کردار ہے بہرور۔ یہ بہرور جو ہے، یہ شہزادی جو بصرہ کی شہزادی ہے اس کا ملازم ہے، بہرور اس کے دربار میں ملازم ہے۔ اب ایک اور ہے شہر نیم روز۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب شہزادہ پہنچتا ہے اس کے پاس، بصرہ کی شہزادی کے پاس، تو کہتا ہے کہ مجھے تو نکاح کرنا ہے اس سے۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ قبول ہے شرط، لیکن اس سے پہلے یہ شہزادی کہتی ہے کہ شہر نیم روز جا۔ تو نیم روز میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو ہر مہینے میں ایک زرد بیل پر سوار ہو کر آتا ہے سب لوگوں کے سامنے، اور ایک غلام کا قتل کرتا ہے، ایک انسان کا، پھر واپس کسی پہاڑ میں اور کسی بیابان یا صحرا میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ کہتی ہے کہ اس کا پتہ کر کیا کہ وہ کیوں یہ سب کر رہا ہے۔ تو شہر نیم روز بھی دوسرے درویش میں ہی ہے، شہر نیم روز۔ اور شہر نیم روز جو ہے یہ اس میں ایک زرد، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں ایک زرد بیل پر سوار ہو کر ایک شخص جو ہے وہ ایک غلام یا کسی کا قتل کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر جو دوسرا درویش ہے، بیسیکلی اس میں بنیادی طور پر ہے کیا ہے کہ اس میں یہ جو شخص ہے یہ شہر نیم روز میں جو زرد بیل پر سوار ہو کر یہ ہر غلام کا قتل کرتا ہے، بیسیکلی یہ شخص جو ہے یہ جب پیدائش ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے، نجومی کہتے ہیں کہ 14 برس تک اس بچے کو سورج کے سامنے نہ لے جایا جائے، لیکن اچانک سے اس کی اسی دوران ایک پری سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو یہ اس پری کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا جو قصہ ہے اس میں اسی کا ہے۔ اور پھر بعد میں وہ پری جو ہے وہ جنات اس کو کہتے ہیں کہ کوئی کتاب اس کو دیتے ہیں کہ اس کتاب کے ساتھ تو نے جو ہے وہ پری پہلے ہی کہتی ہے کہ انسان بے وفا ہوتا ہے، تو آخر میں یہ ویسی ہی غلطی کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان سے اس کو اتنی نفرت ہو جاتی ہے کہ انسان کے قتل کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بصرہ کی شہزادی فارس کے شہزادے کو بولتی ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے، اس کا پتہ کر کے آ۔ تو اسی میں جو دوسرا جو درویش ہے اس میں حکیم، لقمان اور بو علی سینا، تو ان کا تذکرہ بھی ضمناً آیا ہے، لیکن ان کا تذکرہ بھی آیا ہے، یہ ضروری ہے کیونکہ یہ اس میں پوچھا گیا ہے، امتحان میں پوچھا گیا ہے۔ پھر ایک اور کردار ہے جس کا نام ہے گوسائیں جٹا داری۔ تو یہ بھی ایک کردار ہے اس میں جو ہندوستان کی پہاڑی پر رہتا ہے یہ کردار، تو یہ کردار بھی تیسرے درویش میں ہے، تیسرے درویش میں یہ کردار بھی شامل ہے۔ اب یہ جو تیسرا درویش ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جب شہر نیم روز میں اس شخص کے پاس پہنچتا ہے تو یہ شخص اپنی داستان سناتا ہے کہ میں وہ ساری میں نے جو ابھی آپ کو بتائی کہ وہ انسان کا دشمن ہو جاتا ہے،
تو اب یہ شہزادہ اپنا مقصد بھول جاتا ہے کہ اس نے بصرہ کی شہزادی کو حاصل کرنا ہے، بلکہ یہ در بدر 5 سال تک صحرا نشینی میں اس جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں اس پری کو ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ تو 5 سال تک در بدر رہنے کے بعد یہ بھی خودکشی کرنے لگتا ہے جو فارس کا شہزادہ ہے۔ تو یہاں بھی پھر مرتضیٰ علی وہ جو سبز پوش ہے وہ آ جاتا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ وہاں آپ روم میں چلے جائیں، وہاں بادشاہ آزاد بخت سے آپ کی ملاقات ہوگی، تو تمام کی جو ہے وہ مقاصد پورے ہوں گے۔ یہ ہو گئے 2 قصے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو تیسرے یہ 2 درویش جو ہے یہ جب سنا لیتے ہیں، تو اس کے بعد آزاد ایک قصہ ہے جس کا نام ہے سرگزشت آزاد بخت کی۔ تو اب یہ آزاد بخت جو ہے وہ اپنی سرگزشت سناتا ہے، اور اس میں یہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ تھا، اور اس میں کیا ہے کہ میں نے اپنے دربار میں نیشا پور کا ایک سوداگر دیکھا، ٹھیک ہے، اور اب اس نے اپنے دربار میں لال رکھے ہوئے تھے اور روز اس کی تعریف کرتا تھا، کون؟ آزاد بخت۔ لیکن ایک دن کسی وزیر نے یہ کہا کہ اے بادشاہ، یہ لال، یہ پتھر کی اتنی نمائش کرنی اور اتنی تعریف کرنی یہ بادشاہ کو زیب نہیں دیتا۔ کسی وزیر نے کہا، اس نے کہا یہ لال تو میں نے دیکھا کہ نیشا پور کا ایک سوداگر ہے۔ یہ کس نے کہا؟ نیشا پور کا ایک سوداگر ہے، اور وہ سوداگر اس نے 12 دانے کا جو لال ہے وہ اپنے کتے کے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اتنے میں یہ بادشاہ اتنا غصہ ہو جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ اس وزیر کو اس وقت تک جو ہے وہ جیل میں رکھا جائے، قید رکھا جائے، جب تک کہ یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ کتا کہاں پر ہے، کس کے پاس ہے۔ تو یہ جو بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، یہ اس کو غلام کر دیا جاتا ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کی بیٹی ہوتی ہے جو وہ سوداگر بچہ کے نام سے، سوداگر بچہ بن کر وہ اپنا نام رکھتی ہے سوداگر بچہ، اور وہ اپنے اس نیشا پور کے سوداگر کو ڈھونڈنے جاتی ہے کہ جس نے اپنے گلے میں، اپنے کتے کے گلے میں 12 لال ڈالے ہوئے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ثابت کر کے لے آتی ہے، اور اس شخص جس نے کتے کے گلے میں 12 لال ڈالے ہوتے ہیں 12 دانوں کے، اس کا نام ہوتا ہے خواجہ سگ پرست۔ یہ قصہ ہے خواجہ، اور یہ اس داستان کا سب سے طویل قصہ ہے، خواجہ سگ پرست۔ تو گویا اس میں یہ ہے، یہ سگ پرست پھر بتاتا ہے کہ میرے بھائی ہیں 2 جن کو وہ پنجرے میں قید کر کے رکھتا ہے، اور کتے کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں 2، انہوں نے میرے ساتھ ہمیشہ جو ہے بے وفائی کی، مجھے مارنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، اور جب آخر میں تنگ آنے کے بعد میں نے کیا کیا کہ ان کو قید کر دیا، اور اب یہ پنجرے میں ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ تو یہ خواجہ سگ پرست کا، اور یہ سرگزشت آزاد بخت کے عنوان سے درج ہے اس میں۔ پھر آتے ہیں ہم سیر تیسرے درویش کی۔ سیر جو تیسرے درویش کی ہے، اس میں جو بادشاہ ہے وہ عجم کا شہزادہ ہے، عجم کا شہزادہ ہے، یہ بادشاہ نہیں، مطلب جو کردار ہے عجم کا شہزادہ ہے، اور یہ اس میں فرنگ کی شہزادی جس کا نام ہے ملکہ مہر نگار، تو یہ ملکہ مہر نگار کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے کہ ایک ہرن کا شکار کرنے جا رہا ہوتا ہے یہ بادشاہ، تو ہرن کا شکار جب کرنے یہ جاتا ہے تو تب یہ کیا کرتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک اس کو شکار کر کے وہ ہرن کسی تیر مارتا ہے تو اس ہرن کو لگ جاتا ہے، تو وہ پاس جا کے دیکھتا ہے کسی بزرگ کے، وہ اس کو بددعا دے رہا ہوتا ہے، اور اس کا نام کیا ہوتا ہے، ایک اس میں اور کردار ہے جس کا نام ہے نعمان سیاح، یعنی جس کے پاس وہ ہرن جس کے پاس ہرن جاتا ہے۔ تو یہ جو
عجم کا شہزادہ ہے، تیسرا درویش ہے، جو یہ ہرن کا شکار کرنے جاتا ہے تو راستے میں اس کو نعمان سیاہ مل جاتا ہے اور اس نے ایک مجسمہ بنایا ہے جو اتنا خوبصورت ہے، تو اس مجسمے کو یہ دیکھ کر جو ہے کافی یہ شہزادہ کافی زیادہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے. تو یعنی یہ بھی اس میں بھی ایک عشق کی داستان ہے. تو ایک تو اس میں نعمان سیاہ کردار ہے، دوسرا اس میں کردار ہے دل کشا باغ، تیسرے درویش میں دل کشا باغ. پھر ایک داروغہ ہے جس کا نام ہے کہ خسرو، یہ داروغہ ہے، یہ بھی تیسرے درویش میں ہے. اور اس کے بعد ایک اور ہے بہزاد خان. ٹھیک ہے جی، یہ بہزاد خان جو ہے یہ بھی یہ بیسیکلی یہ شہزادہ جب ملکہ مہر نگار کے ساتھ اپنے وطن کو جا رہا ہوتا ہے، پہلے وہاں سے بادشاہ کی اور سلطنت سے بھاگتا ہے اور بھاگ کے اس بہزاد خان کی حویلی کا تالا قفل توڑ کر اس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بہزاد خان تیسرے اس کا کردار ہے. اور اس میں ایک اور تذکرہ آیا ہوا ہے جون پور کے پل کا، تو یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے. جون پور کے پل کا تذکرہ تیسری جو قصہ ہے اس میں آیا ہے. اور آخر میں یہ ملکہ مہر یہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ملکہ جو ہے یہ ملکہ مہر نگار دریا میں ڈوب جاتی ہے اور اس کے بعد یہ بھی خودکشی کرنے لگتا ہے شہزادہ. اور تب سے وہ مرتضیٰ علی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہاں جائے آپ کا، وہاں پر روم کے بادشاہ آزاد بخت کے پاس آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا. اب چوتھا جو درویش ہے یہ چین کا شہزادہ ہے، چین کا شہزادہ چوتھا درویش. اور اس میں یہ جو چین کا شہزادہ ہے، اور یہ کیا ہے کہ اس میں جو کردار ہیں یہ ایک ملک شہبال کا کردار ہے، اس کے بعد ایک حبشی مبارک ہے. تو یہ جو چین کا شہزادہ ہے اس کے باپ کا ملک صادق جو جنوں کا بادشاہ ہے اس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، تو اس نے کچھ مال و دولت دینے کا اس کو وعدہ کیا ہوتا ہے. تو اب بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر یہ جو حبشی مبارک ہے یہ ملازم ہوتا ہے ان کے دربار میں، تو اس کا چچا اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے شہزادے کو. تو یہ حبشی مبارک ملک شہبال کے پاس لے جاتا ہے. پھر ملک شہبال آگے اس کو جو ہے وہ ایک مقصد کے لیے ایک تصویر بتاتا ہے کہ یہ اس کو ڈھونڈ کر لاؤ، وہ پری ہوتی ہے. تو آخر میں یہ بھی جو ہے وہ خودکشی کرنے لگتا ہے. تو پھر مرتضیٰ علی اتنے میں ان کا جو ہے یہ قصہ جب ختم ہوتا ہے تو بادشاہ کے دربار سے یہ خوشی آتی ہے کہ بادشاہ وہ بچے کی پیدائش ہونے والی ہے. تو ملک شہبال، حبشی مبارک اور ایک اندھا ہندوستانی فقیر، یہ بھی اسی کا جو ہے وہ کردار ہے. اب آخر میں ایک بات اور کہ یہ جو آزاد بخت ہے اس کا شہزادہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے بختیار. اس کا نام رکھتے ہیں، مطلب اب پیدائش ہو جاتی ہے شہزادے کی اور اس کا نام رکھا جاتا ہے بختیار. تو اس شہزادے کو ملک شہبال کا ایک وہ کیونکہ اس کی وہ شہزادے کی شادی کروانا چاہتا ہے ملک شہبال اپنی بیٹی روشن اختر کے ساتھ. تو یہ روز یہ شہزادہ بختیار غائب ہو جاتا ہے. تو آخر میں جس تخت پر یہ شہزادہ غائب ہوتا ہے تو اس پر وہ ایک خط لکھ کر رکھتے ہیں. پھر ملک شہبال اور ملک صادق کی طرف سے ایک خط آتا ہے کہ بھئی آپ ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اور آخر میں جنات کی مدد سے تمام یہ جو شہزادے ہیں ان کے مقاصد بھی پورے ہوتے ہیں، اور یہ جو بادشاہ ہے آزاد بخت اس کو اولاد بھی ہوتی ہے اور اس کا شہزادے کا نام بختیار رکھا جاتا ہے.
یہ پھر سے میں کہہ رہا ہوں بہت پیچیدہ قصہ ہے، تمام قصے ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں، ان کے کردار آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور ان قصوں میں مماثلت ہے، اس لیے ان کو ایک دو مرتبہ اگر آپ قصہ پڑھیں گے، اس کا میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس قصے کو پڑھیں، اور باقی معروضی سوالات تک کی جو بات ہے وہاں تک کے لیے کافی ہے، لیکن آپ قصہ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو چیزیں پتہ چل جائیں۔ اب یہ اشعار بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، جیسے جب قصے کی ابتدا ہوتی ہے تو خدا اس پاس یہ ڈھونڈے جنگل میں، ڈنڈورا شہر میں لڑکا بغل میں۔ تو یہ بالکل قصے کی ابتدا میں یہ شعر ہے، جب بادشاہ اپنی سلطنت کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ پھر ہے چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ رو، دو پاٹن کے بیچ آ ثابت گیا نہ کو۔ تو یہ جو ہے یہ کبیر کا شعر ہے، اور یہ بھی اس میں بالکل ابتدائی حصے میں ہے۔ اب پہلے درویش کا جب آغاز ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ چاروں قصوں میں کسی نہ کسی شعر سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلا درویش کہتا ہے کہ یہ سرگزشت میری ذرا کان دھر سنو، مجھ کو فلک نے کر دیا زیر و زبر سنو۔ تو یہ پہلے شروع میں۔ پھر یہ بہت مشہور شعر ہے، یہ آیا ہوا بھی ہے پیپر میں، کئی مرتبہ یہ پوچھا گیا ہے۔ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ جیسے خوش نما لگتا ہے دیکھو چاند بن زیور۔ یہ پہلے درویش میں ہے۔ اس درد دل سے موت ہو یا دل کو تاب ہو، قسمت میں جو لکھا ہو الہی شتاب ہو۔ یہ پہلے درویش میں ہے۔ اب دوسرا کہتا ہے، اے یارو اس فقیر کا ٹک ماجرا سنو، میں ابتدا سے کہتا ہوں تا انتہا سنو۔ درد، اب آگے یہ خواجہ میر درد کا غالباً یہ شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو یہ بھی دوسرے اس میں شامل ہے، اور یہ امتحان میں پوچھا گیا ہے۔ اور دوسرے اس میں بہت سارے کئی شعر ہیں، یہ اشعار آپ پڑھ لیجئے۔ اس عشق کی بدولت کیا کیا خرابیاں ہیں، دل میں اداسیاں ہیں اور اضطرابیاں ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ یہ دوسرے اس میں ہے۔ تو تیسرے کا ہے، احوال اس فقیر کا ہے دوستاں سنو، یعنی جو مجھ پہ بیتی ہے، جو مجھ پہ بیتی ہے وہ داستاں سنو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تیسرے درجے۔ اور چوتھا ہے کہ قصہ ہماری بے سر و پائی کا اب سنو، ٹک اپنا دھیان رکھ کے میرا حال سنو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ مکمل باغ و بہار کا ایک مطالعہ ہے، اور میر امن دہلوی کا۔ تو میں پھر سے آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ باغ و بہار کا قصہ جہاں تک ہو سکے جتنی مرتبہ اس قصے کو پڑھ سکیں اس کو بار بار ریوائز کیجیے، تاکہ اس قصے کے جو پیچیدگیاں ہیں وہ آسان ہو جائے ہمارے لیے، اور ہم امتحان میں کسی الجھن کی شکار نہ ہوں۔ بہت شکریہ۔